کیا انتخابی عمل میں حصہ لینا اسلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے؟ اور کیا الیکشن لڑنا بھی حرام ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام کے لیے، اسلام کے نظام کی سربلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا اسمبلی کو مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے خالی چھوڑنا چاہیے جو اپنی مرضی کے قوانین بنا سکے، جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہ ہو؟ السلام علیکم دوستو، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میں آپ دوستوں کے ساتھ اس کا جواب بھی شیئر کرنے والا ہوں۔ ایک بھائی صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہ پوچھ لے ہے، اور ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ میں آپ کے مختلف دروس وہ سنتا ہوں پابندی سے، آپ جماعت اسلامی پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن حال یہ ہے کہ آپ خود بھی بنیادی طور پر جماعت اسلامی سے ہی تربیت یافتہ ہے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب جو جواب دیتے ہیں وہ بھی بہت زبردست ہے۔ تو آئے اس ویڈیو میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان سوالات کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اگر آپ میرے دروس میں اور میری تقاریر میں شرکت فرماتے رہے ہیں تو یہ سوالات تو وہ بیسک سوالات ہیں کہ جن کا میں نے بہت مرتبہ جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے الیکشن میں حصہ لینے کو کبھی حرام نہیں کہا۔ اچھا، مباحات میں سے ہے اس دور کے جو طریقے ہیں، بلکہ میں نے الیکشن جو ہے اس ملک کے اندر جو رکا ہوا تھا پروسیس، بار بار کہا الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ مختلف علاقے کے لوگوں کے اندر جو بے اطمینانیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ گویا کہ اس کے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ سیفٹی والو ہے کہ صاحب ہمارے نمائندے ہیں، وہ نمائندے بات کرتے ہیں، ہماری یہ گریونس ہے، ہماری یہ شکایت ہے، وہ شکایت ایک نیشنل فورم کے اوپر آتی ہے، اور پھر وہاں پر جا کر جو ہے مختلف شکایات کا ازالہ، اور پھر یہ کہ دوسرے لوگوں کا کیا نقطہ نظر ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو یہ در حقیقت جیسے ریسپیریشن ہوتی ہے ہماری، کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سے بہت سا مواد نکلتا رہتا ہے، اس طریقے سے یہ پروسیس ضروری ہے، اس کو چلنا چاہیے۔ البتہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے یہ راستہ موقوف نہیں ہے، یہ ہے میرا موقف۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہونا، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کو شاید جس قدر شد و مد کے ساتھ میں کہتا ہوں، شاید اب جماعت اسلامی بھی اس شد و مد کے ساتھ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتی، اگرچہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ فکر اس کا بنیادی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ دین قائم کر دینا فرض نہیں ہے، جد و جہد کرنا فرض ہے۔ قائم کر دینا جو ہے وہ تو اگر بہت سے رسول چلے گئے دنیا سے بغیر قائم کیے ہوئے تو وہ گویا کہ اگر فرض ہوتا تو گویا کہ وہ کوتاہی کی انہوں نے، فرض وہ پورا نہیں کر سکے۔ قائم کر دینا فرض نہیں ہے، قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس میں اپنا تن من دھن لگا دینا یہ فرض ہے، یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ البتہ سوال ہوتا ہے اس کے طریقہ کار کا۔ جماعت اسلامی بھی ایک دور میں الیکشن ہو رہے تھے، اس میں حصہ اس نے نہیں لیا، اس وقت بھی الیکشن حرام نہیں تھا، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، سن 46 کا الیکشن جو ہے فیصلہ کن تھا، لیکن جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا اس میں، تو کیا وہ اس وقت اقامت دین کا کام نہیں کر رہی تھی؟ سوال تو پروسیس کا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنے کا ہے۔ میرے نزدیک یہاں پاکستان میں مولانا مودودی مرحوم نے آتے ہی دو کام کیے، ایک کو میں 100% درست سمجھتا ہوں اور ایک کو انتہائی مہلک غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ جو انہوں نے کیا اس کے نتائج بہت ہی منفی نکلے۔ ایک یہ کہ انہوں نے مطالبہ دستور اسلامی کی مہم اٹھائی، میں نے دونوں تقریروں میں اس کا حوالہ دیا کہ اس کو تمام لوگوں کا تعاون حاصل ہوا، مسلم لیگ کی حکومت تھی لیکن اس کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہے وہ تو مسلم لیگ کے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، الیکشن میں حصہ لیا، فلیٹ ہو گئے، زیرو، اس لیے کہ الیکشن کے نتیجے میں تو اب آپ مد مقابل بن کر آئے ہیں، اب آپ کا ساتھ دینے کا مطلب یہ کہ آپ کی حکومت بنے گی، تو دوسرے جو ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے حکومت کے طالب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آ کر تقسیم ہو گئے، پہلا کام صحیح، دوسرا کام غلط۔ وہ بھی کوئی نبی نہیں تھے، اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بدنیتی کے ساتھ انہوں نے کیا، ایسا غلطی ہو جاتی ہے تحریکوں کے اندر، صرف یہ ہے کہ اس غلطی کو پہچان لینا چاہیے۔ تو یہ جو مطالبات یا نہی عن المنکر کی تحریک ہے، یہ تو میں نظام کو بدلنے کا ذریعہ بتا رہا ہوں۔ اس نہج سے گاڑی اگر چلتی اور اس کے اوپر ہماری مہمیں چلتی، بحالی جمہوریت کی مہموں کے اندر ہم نے اپنی کتنی قوت ضائع کی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب کے خلاف تحریک چلی، ایوب سے اقتدار لے کر حوالے کس کے ہوا؟ بھٹو صاحب کے۔ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، ان سے جو اقتدار چھین کر گیا کس کے پاس؟ فوج کے پاس۔
اب پھر اگر کہیں یہ تحریک چلتی ہے جس کے کہ کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، ہوگا کیا؟ وہاں سے ہٹ کر پھر کسی فوج کے پاس، باقی کوئی اور قوت تو یہاں پر ایسی طاقت والی منظم موجود نہیں ہے۔ آپس کے اندر جب الیکشن ہوگا پھر آپس میں لڑیں گے۔ یہ صورتحال ہے، اس میں وقت کو ضائع کیے چلے جانے کا حاصل کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کی صرف دعوت میں دیتا ہوں۔ باقی مجھے معلوم ہے کہ جذبہ ہے، خلوص کے ساتھ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے اگر اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے تو آخر انسانی تدبیر ہے، انسانی اجتہاد ہے، نبی کوئی نہیں ہے اس دور میں، اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے، صرف اس کی دعوت ہے جو میں دیتا ہوں۔ اسماعیل خان یوٹیوب چینل کے معزز دوستوں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف سامنے آیا الیکشن کے حوالے سے اور دین کی سربلندی اور اقامت دین کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کتنے الیکشن ہوئے ہیں، بار بار الیکشن ہوتے ہیں، نہ تو الیکشن سے نتائج بدل رہے ہیں، حالات بھی بہتر نہیں ہو رہے، اور اسلام کے حوالے سے جو ہمارے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے ہم نے اسلام لانا ہے، اسلام الیکشن کے ذریعے غالب ہوگا، اسلام جو ہے، اسلام کا نظام جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے سے قائم ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کہ آپ الیکشن کے ذریعے اسلام کو قائم کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ الیکشن لڑانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے ہم اسلام کو غالب کر سکیں اور یہ جو پوری پاکستانی عوام ہے ان کی دنیا و آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں ہم دیکھتے ہیں حالیہ دنوں میں 2024 کا جو الیکشن ہے وہ بھی ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں ملک میں پھر سے جو ہے یہ مایوسی دیکھی جا رہی ہے کہ اس الیکشن سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھیں اسلام کے حوالے سے تو جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے ہم اسلام قائم کریں گے، تو اس سے بھی مایوسی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کے خیال میں ایسی کون سی طریقہ ہو سکتی ہے جس سے اسلام بھی جو ہے غالب آ سکتا ہے اور اس قوم کے، اس عوام کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کمنٹ کی شکل میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ۔